آپ کو پتا ہے مدن پورہ سنی بڑی مسجد کو آپ نے دیکھا ہوگا بھائی کلّا، بڑی مسجد ہے، تقریباً 150 سال پرانی مسجد۔ اسی طرح ایک حمیدیہ مسجد بھی آپ نے دیکھا ہوگا بھائی دھونی میں، یہ مسجد اور مسافر خانہ کراپرڈ مارکیٹ کا سابو صدیق مسافر خانہ، بھائی کلّا میں سابو صدیق پولی ٹیکنیکل ہاسپٹل کالج، یہ 4 سے 5 بڑی بڑی عمارتیں جو تقریباً 100 سال پرانی ہیں، 100 سال پرانی، ان سب کو بنانے والا ایک ہی شخص تھا، ایک ہی شخص۔ اور حیرت کی بات میں بتاتا ہوں، میمن فیملی سے تعلق رکھنے والے حاجی سابو سے 3 مسجدیں، ایک مسافر خانہ، ایک ہسپتال اور ایک اس زمانے کی انسٹیٹیوٹ کالج، اتنا دنیا کو دے کر کے جانے والا وہ سابو صدیق صرف 23 سال کی عمر میں انتقال کر گیا، 23، یعنی 25 سال سے کم کا جوان یہ ساری چیزیں دنیا کو دے کر چلا گیا۔ لاکھوں سجدے ان مساجد میں آج بھی ہوتے ہیں۔ جوان ہو تو ایسا ہو جو امت کو نفع دے کر جائے، زندگی ہو تو ایسی جو لاکھوں کو فائدہ پہنچا کر جائے۔ اسی طرح سے میں پڑھ رہا تھا، آزادی کی تحریک جب چھڑی تھی ہندوستان میں، آج ہم جو آزادی کی سانس لے رہے ہیں اس میں 1 2 نہیں 30,000 علماء کی قربانیاں شامل، علماء اہل سنت کی بات کر رہا ہوں۔ دلی سے لے کر کشمیر تک ہر جھاڑی پر ایک عالم دین کی لاش لٹکتی تھی، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، آج سب بجھا دیا گیا، وہ مقصد زندگی گزارنے والے۔ اور آپ کو اسی تاریخ کے حصے میں ایک اور عظیم انسان کی میں نے تاریخ پڑھی، ڈاکٹر مختار انصاری کا بھی نام سنا۔ اس زمانے میں یہ انگلینڈ سے پڑھ کر کے ڈاکٹریٹ کر کے آئے ہوئے ایک ڈاکٹر، مسلمان خاندان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر تھے، ترکی میں خلافت کے سقوط کے بعد بڑی خدمات انجام دینے والا شخص، لیکن ہندوستان میں آئے تو ہم ہمی تھی، آزادی کی تحریکیں چل رہی تھی، جھگڑے فسادات تھے۔ اس زمانے میں ڈاکٹر مختار انصاری نے دنیا کو ایک طرف دیکھا، لیکن مسلمانوں کے حالات دیکھ کر کے اس نے ایک ادارہ قائم کیا دلی کی سرزمین پر، جس کو آج جامعہ ملیہ اسلامیہ کہا جاتا ہے۔ 1920 میں یہ قائم ہوئی تھی یونیورسٹی، اور آج وہاں سے ہزاروں اسٹوڈنٹ پڑھ کر کے نکلے، کئی ڈاکٹرز وہاں سے نکلے، انجینئرز نکلے، سائنٹسٹ نکلے، ہر طبقے میں لوگ وہاں سے فائدہ اٹھا کر چلے۔ ایک شخص کی سوچ ہے جو ہزاروں کو علم سے آشنا کرا، ایک شخص نے، اور اس ہمہ ہمی میں ساری چیزیں چھوڑ کر ایجاد تو کیا۔ اس طرح سے وہ لوگ تھے جو امت کو نفع دے کر کے گئے، قوم کو نفع دیا، بلکہ ملک کی